السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، سبق نمبر 23 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سبق میں صدقۃ الفطر کے متعلق چند باتیں ہیں۔ چونکہ صدقہ فطر کا جو ویڈیو تھا وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں جن کو بتانا ضروری سمجھا، اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں وہ باتیں ہوں گی، اس لیے یہ ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلاح یعنی کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ فلاح یعنی کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت میں در منصور میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کا حکم فرماتے تھے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ در منصور میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیت قد افلح من تزکا سے صدقۃ الفطر مراد ہے، یعنی بے شک وہ فلاح اور کامیاب پا گیا جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا۔ الغرض اس آیت کے بارے میں بہت سے مفسرین کی آراء یہ ہے کہ یہ آیت صدقۃ الفطر کے متعلق ہے۔ اس آیت میں تزکیہ سے مراد صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے، اور نماز سے مراد نماز عید الفطر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزہ کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن لغو کام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، کہ روزے میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے ہم ان سے نہیں بچ پاتے ہیں، اس لیے اس روزے کی تلافی ہوتی ہے، ان کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ امت کے وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔
اس لیے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مسکینوں پہ اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے، یعنی اسے اتنا کچھ دے دو کہ وہ آپ سے دوبارہ نہ مانگے یا کسی اور سے۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید سے 2-3 دن قبل ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہی مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات اپنی ضرورت کو عید الفطر کی تیاری میں لگ جائیں اور عید الفطر سے پہلے عید کی تیاری کر سکیں۔ لہذا ہمیں اپنے صدقہ فطر کی ادائیگی میں پورا خیال کرنا چاہیے اور پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر پاتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کی صدقہ فطر معاف ہو جائے گی، بلکہ اس کے صدقہ فطر باقی ہے اس کے ذمے، وہ عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرنا ہوگا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔